بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بغیر موسم کے کچھ انگور تحفے کے طور پر پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، میرے دونوں فرزند حسن و حسین علیہ السلام کو لاؤ تاکہ وہ بھی میرے ساتھ یہ انگور تناول کریں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں حکم رسول خدا کے مطابق روانہ ہوا اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر وہ دونوں شہزادے وہاں موجود نہیں تھے۔ میں نے واپس جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آپ کے دونوں نواسے گھر میں موجود نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بچوں کی تلاش میں نکلے، اور ان سے نہ ملنے سے آپ انتہائی مضطرب نظر آ رہے تھے۔ بار بار کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے بچوں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی شخص ان بچوں کو مجھ تک پہنچائے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ اے رسول خدا، آپ اس قدر بے چین کیوں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے دونوں فرزندان حسن و حسین علیہ السلام کے لیے پریشان ہوں، اور مجھے ان دونوں کے بارے میں یہودیوں کی شرارت کا اندیشہ ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہودیوں کی شرارت اپنی جگہ، البتہ آپ ان دونوں شہزادوں کے بارے میں منافقین کی ریشہ روانیوں کی طرف توجہ فرمائیں، کیونکہ وہ یہودیوں سے بھی زیادہ مکار ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی، یا رسول اللہ، آپ کے دونوں شہزادے اس وقت بنو دہدہ کے باغ میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ اسی وقت اس باغ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہے ہیں، اور ان کے نزدیک ایک خوفناک جانور ہے جس کے منہ میں پھول کی ٹہنی ہے، جس کے ذریعے سے وہ ان دونوں کو گویا پنکھا جوڑ رہا ہے۔ جب اس جانور نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے منہ سے وہ ٹہنی گرا دی اور آپ کو مخاطب کر کے بولا، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا، میں جانور نہیں ہوں بلکہ ملائکہ کا روبین میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ کچھ دیر کے لیے خدا کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا تو خدا نے سزا کی صورت میں مجھے اس شکل میں تبدیل کر دیا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر مجھے آسمانوں سے نکال کر زمین میں ڈال دیا گیا۔ کئی برس گزر چکے ہیں، میں خداوند کی بارگاہ میں گزارش کرنے کے لیے ایسے صاحب الفضل و کرم بندے کی تلاش میں ہوں جو میری سفارش کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم میرے حال پر رحم فرمائے اور پہلے کی طرح دوبارہ فرشتہ بنا دے۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو ان کے قریب گئے اور انہیں پیار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دونوں شہزادے جاگ گئے اور آپ علیہ السلام کے زانوں پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں سے فرمایا، اے بیٹو، یہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، لمحہ بھر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جانور کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ میں تم دونوں سے اس کی سفارش کرتا ہوں، تم دونوں خداوند عالم سے سفارش کر دو۔ یہ سن کر دونوں شہزادے نے اٹھ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کی، جس کا اردو ترجمہ یوں ہے، خداوندہ، تجھے ہمارے جلیل القدر نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام، ہماری والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ کہ تو اس فرشتے کو اس کی سابقہ حالت میں پلٹا دے۔ جیسے ہی شہزادوں کی دعا مکمل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ ساتھ لیے نازل ہوئے اور اس فرشتے کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے شہزادوں کی دعا قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے، اور اب تمہیں سابقہ حالت میں پلٹا رہا ہے۔ پھر تمام فرشتے خدا کی تسبیح کرتے ہوئے آسمان کی طرف چلے گئے
اور جبریل امین علیہ السلام خوشی سے حضور کی طرف واپس آئے اور کہا، رسول خدا، وہ فرشتہ جسے سفارش نصیب ہوئی وہ آسمانوں کے دوسرے فرشتوں پر فخر کرتا اور یہ کہتا ہوا گیا ہے کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ میری سفارش پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں نواسوں امام حسن اور امام حسین نے فرمائی ہے، جو سید و سردار ہیں۔